فرحان صاحب، آج جو یہ اکنامک سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے، آلدو یہ حکومت جب آ رہی تھی عوام کو ریلیف دینے کی بات کر کے آئی تھی، اور جو ہم نے جس طرح سٹیٹمنٹ بھی دکھائی احسن اقبال صاحب کی کہ دس واز اے ایئر آف فورس میجور، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انفورسیبل چیلنجز تھے، انوائڈیبل ایونٹس ایسے آئے جس کی وجہ سے یہ تمام ٹارگٹ، اور جو کہ ہسٹوریکلی بہرحال ٹارگٹ جو ہے وہ ہر حکومت جو ہے وہ مس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر آج کی تقریر دیکھ کے، اور جو ٹارگٹس مس کر رہے ہیں ہم، سچویشن آن گراؤنڈ کیسی ہے؟ اور مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سچویشن بہت خراب ہے، یا شوگر کوٹڈ ہی آپ کو لگی تقریر؟ دو پہلو ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں. ایک تو جو کچھ جب وہ تقریر فرما رہے تھے اسحاق ڈار صاحب، اور سیکریٹریٹ کے باہر ہو رہا تھا جہاں پہ سینکڑوں گورنمنٹ ملازمین پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور وہاں پہ کئی صحافی اندر نہیں جا سکے کیونکہ گیٹس بند ہو گئے، پولیس والے آ گئے، بڑی ٹائٹ سیکیورٹی تھی. پلیک کارڈز خود میں نے دیکھے جس پہ لکھا ہوا تھا تنخواہیں 100% بڑھاؤ، یعنی دگنی کرو. تو ایک تو وہ حقیقت تھی، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو کہ آپ کو ملک کے طول و عرض سے ہر طرف سے نظر آ رہی ہے. انفلیشن 38% کم سے کم، لیکن یہ کہ غیر سرکاری طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید 40% سے بھی تجاوز کر چکی ہے. تو ایک تو وہ ریالٹی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا، احسن اقبال صاحب نے 3 مسائل کا ذکر کیا، سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں معاملات کی مس ہینڈلنگ کا ہے. ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ آئے تھے اور اس وعدے کے ساتھ آئے تھے، اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ 200 روپے سے کم روپے کی قدر ہو جائے گی یا کر دیں گے وہ. ایسا نہیں ہوا. اور آج تو ایک پریشانی کی خبر جو کہ ابھی شام ہی رپورٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 بلین ڈالر سے نیچے چلے گئے ہیں. بالکل. اب یہ صورتحال بہتر کیسے ہوگی؟ اسحاق ڈار صاحب نے ایک موقع پہ یہ کہہ دیا کہ جی میں IMF کی پرواہ نہیں کرتا. بالکل، اور ہم نے 90s میں مینج کر لیا تھا. سر آج بھی ویسے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا بجٹ نمبرز آلدو کہ میں نہیں شیئر کرنا چاہتا تھا IMF سے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ڈیسیژن تھا تو ہم نے کر دیا بجٹ نمبرز IMF کے ساتھ شیئر. اب یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ یہی بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر ہی شاید کچھ تضادات چل رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا تو کر لیا. ڈار صاحب نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جی I will not plead before the IMF. بالکل. حالیہ چند مہینوں میں 2 دفعہ وزیر اعظم کو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے اپروچ کرنا پڑا ہے کہ بھائی پاکستان کی مدد کیجئے. ایک تو ابھی حالیہ چند دنوں میں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جنوری میں جب یہ فلڈز کی ہماری اپیل کے لیے کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں، تو وہاں پہ IMF کا ایک ڈیلیگیشن ڈار صاحب سے آ کے ملا تھا. بالکل بالکل. تو وہ ظاہر ہے آپ پلیڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہیں. بالکل. تو آپ نے کہا مس ہینڈلنگ تھی، تو ایور سنس ہی اسیوم چارج تب سے مس ہینڈلنگ شروع ہوئی ہے. مفتاح صاحب واز کنٹرولنگ اور ایک نکال لی تھی انہوں نے راہ. مفتاح اسماعیل کو آپ جو بھی کہیں، لیکن بدقسمتی اس حکومت کی کہ انہوں نے ایک راستہ دکھا دیا تھا. مفتاح اسماعیل کی موجودگی میں $1 ارب کی ٹرانش آ گئی تھی. IMF کا پروگرام جیسے بھی تھا چل پڑا تھا، ایک منطقی انجام کی طرف جا رہا تھا، اور آپ نے وہ خراب کر دیا. اب وہ اس کی ذمہ داری اگر اسحاق ڈار نہیں لیتے تو پھر کون لے گا؟ کیونکہ یہ تعلقات جس طرح خراب ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکل، ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہوئی ہے. پھر $6 ارب جو کہ سو کالڈ فرینڈلی ممالک سے آنے تھے، وہ ابھی تک مفروضوں کی بات ہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ پیسے پورے نہیں ہوئے. تو یہ دوست ممالک کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے نہیں بڑھ رہے. اور جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ پاکستان میں موجودہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے، اور اس کا تعلق کسی پارٹی یا کسی لیڈر سے نہیں ہے کہ کون آپ کا پریفرڈ ہے کون نہیں. بھئی آپ ایک راستہ تو دکھائیں ملک کو، مستقبل میں آپ کس طرف لے کے جائیں گے. ملک کی سیاست، ملک کی معیشت، کیونکہ دونوں کا ایک چولی دامن کا ساتھ کوریلیشن ہے. بالکل صحیح کہا. اور اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام ہیں تو پھر صرف یہ کہنا کہ وہ جی سابقہ حکومت خراب کر گئی تھی، اور ہم نے 2018 میں کہاں پہ ہم GDP گروتھ لے کے چلے گئے تھے، ہم وہیں سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور 2018 میں تو بہت بڑا کرائسس آیا تھا ان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے خزانوں کے منہ ایسے کھولے اس سے پہلے 1-2 سال میں کہ دنیا جہان کی کنزیومر آئٹمز
یہاں پہ آنے شروع ہوئے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا بہت بڑا بحران کھڑا ہو گیا, وہ جا کے آپ نمبرز میں دیکھیں. بٹ میں فرحان صاحب اسی سے میں بلکہ یہ میرا اگلا سوال ہوگا اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اکنامک سروے رپورٹ پہ ہی, اور وہ سوال میرا بہرحال جو میں مینشن کرنا چاہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پروگرامز ہمیشہ, چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو, چاہے مسلم لیگ نواز کا دور ہو 2018 تک کا, اس میں آئی ایم ایف پروگرامز ہمیشہ سے لیجسلیٹو اسمبلی کی کنکلوژن سے پہلے ہی کنکلوڈ ہو چکے تھے, اور بہت ایزیلی کنکلوڈ ہو گئے تھے, اور تاکہ ان کے پاس ایک اسپیس بھی کریٹ ہو گئی تھی کہ وہ پاپولس بجٹ, الیکشن ایئر کے بجٹ جو ہے پریزنٹ کر لیں. اس وقت صورتحال بہرحال ڈفرینٹ ہے, ان کے پاس اسپیس کتنی رہ جائے گی. لیکن اس سے پہلے اکنامک سروے رپورٹ میں سر بیسکلی جو مالی سال 2022-23 کا رہا, اس میں جو ہم نے ٹارگٹس مس کیے ہیں, ایل ایس ایم -8%, یہ کتنے الارمنگ فگرز ہیں سر, اور ہم اس دلدل سے باہر کیسے نکلیں گے؟ مطلب اٹ ول ٹیک اس اے ویری لانگ ٹائم کہ ہم اس کو کیچ اپ کریں واپس سے ان لیولز کو مینٹین کرنے کی طرف. یہ پورا کا پورا جو یہاں پہ جو یہ آج کے نمبر جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں مثبت ایگریکلچر کی گروتھ ہے 1.5% کی, حالانکہ بہت کم ہے. پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کا معاملہ گزشتہ کئی سال سے بڑھ رہا ہے. ہمیں ارجنٹلی, بہت جلدی, جتنا جلدی ہو سکے, ہمیں زراعت کے لیے کچھ جنگی بنیادوں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کراپس کا کوئی ریوائول شروع ہو. ٹھیک ہے, اب یہ ٹھیک ہے پروونشل سبجیکٹ ہے, صوبوں کا سبجیکٹ ہے, لیکن پھر صوبوں کے ساتھ مل کے یہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایگریکلچر ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ اگر آج اس پہ کام کرنا شروع کریں, باتیں تو بہت ہو چکی, تو آپ اگلی اگر 2-4 کراپس کو مینیج کر لیتے ہیں, وہاں پہ ییلڈ بہتر ہو جاتی ہے, تو اس کا ایک مثبت اثر مجموعی طور پہ آپ کی اکانومی پہ آئے گا. بالکل. اور یہ اور ممالک میں بھی ہوا ہے. ہم نے بدقسمتی سے زراعت کو بہت عرصے سے بڑی بری طرح سے اگنور کیا ہے, although کہ زرعی ملک ہے, اور باوجود اس کے زرعی ملک ہے, لیکن یہ کہ نظر انداز کیا ہے تو زرعی معیشت آپ کی بیٹھ گئی ہے. اور انڈسٹری کا معاملہ بھی یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے ساتھ بھی منسلک ہے, کہ اب جیسے آٹو موبائل سیکٹر ایک ہے, ان کا دیکھ لیجئے کہ ان کی امپورٹس نہیں ہو رہی, تو ملک میں پلانٹس جو ہیں وہ بند ہوئے ہوئے. آج شاید آج آخری دن تھا ٹویوٹا موٹر پلانٹ کا, پتہ نہیں کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. اسی طرح ہونڈا, اسی طرح سوزوکی, سب انڈر پروڈکشن, انڈر ٹارگٹ ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو یہ آپ کب تک اس طرح چلائیں گے صورتحال کو؟ اور بہرحال آخر میں کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں وہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جو آج تک نہیں کی گئیں. پاکستان کی بدقسمت معاشی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بار بار پلانز تو سامنے آئے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پلانز ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے آئیڈیاز, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں سر 3 ایز کے بجائے 5 ایز کی کوئی پالیسی پر اب فوکس کیا جائے گا اور استحکام کی راہ پر ڈالنا ہم چاہتے ہیں. یہ 5 ایز یا 3 ایز, بھائی کوئی ایک ایز سنبھال لیں اور اس سے اچھی طرح سے آپ چلا لیں. یہ لفاظی میں پڑھ کے کام نہیں ہو سکتا. ٹھوس اصلاحات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. پاکستان کو اگر اسی طرح چلایا گیا جس طرح یہ گزشتہ 6-8 مہینے میں ڈار صاحب نے چلایا ہے, تو پھر اللہ ہی وارث ہے. تو اس لیے پاکستان کی معیشت اس وقت بہت خطرناک دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس کو بہت جلد قابو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. فرحان صاحب, جو میں نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ الیکشن ایئر کا کیونکہ بجٹ ہوگا, اگر اکتوبر میں الیکشنز, بہرحال اگر 8 اکتوبر تک ہم نے نہ کورٹ آرڈرز بہرحال اس حکومت نے فالو کیے, نہ آئین فالو کیا, لیکن اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو یہ اپنا الیکشن ایئر بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کل جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کے پاس سپیس ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ جو ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کمیٹی بھی خواجہ آصف صاحب کی زیر صدارت ایک انہوں نے بنائی تھی, جو کہ وہ میجرز انہوں نے اقدامات سجیسٹ کرنے تھے, تجاویز دینی تھی کہ عوام دوست کون سی وہ تجاویز ہوں گی. آپ کو لگتا ہے یہ ریلیف دے سکیں گے؟ اور آئی ایم ایف کی تلوار بھی آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے, جبکہ پاکستان جس قسم کے شدید بحران سے دوچار ہے اس وقت, معاشی بحران سے, الیکشنز اکتوبر میں ہوں یا نہ ہوں, آپ کا بحران تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ کوئی بڑے فیصلے نہیں کریں گے. الیکشنز مؤخر کر دیں, الیکشنز کروا لیں, پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ دیکھیے الیکشن ایئر کا بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جی وہ الیکشن ایئر کے لیے اب سنتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹیرینز کے لیے کچھ کوئی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کا معاملہ ہے. کیا جواز ہے ایک ایسی حکومت کے پاس جس کا ٹینیور 1 جولائی کا نیا مالی سال شروع ہوگا تو 1.5 مہینہ تو پورے سال کا 8واں حصہ بنتا ہے, تو آپ پورے سال کے لیے ریلیزز تو نہیں کر سکتے.
پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آگے ایک عبوری حکومت آئے گی, پھر الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی حکومت آئے گی, اس کے کون پارلیمنٹیرینز ہوں گے, ان کے پاس یہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے لیے ان کے پاس کیا ریسورسز رہ جائیں گی. اگر آپ شروع میں ہی بہت زیادہ پیسہ اپنی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں تو پھر آگے کیا نتیجہ نکلے گا. یہ بہت مشکل سوالات ہیں جن کا کوئی بدقسمتی سے ابھی کوئی جواب ہمیں نظر نہیں آتا. رائٹ, پر فرحان صاحب کل ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بجٹ میں کیا یہ لے کر آ سکتے ہیں؟ مزید ابھی نئی ٹیکس اور مزید عوام جو ہے وہ کس چیز کے لیے تیار رہیں؟ بری خبر ہی ہوگی. بدقسمتی سے نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے. ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب بجٹ آیا تو اس وقت کیا اثر آئی مختلف حلقوں سے یہ ہوئی ہے کہ جی آگے جا کے کوئی نہ کوئی منی بجٹ آئے گا. اس دفعہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بجٹ کل پیش ہونے چلا ہے اس میں تبدیلی ہوگی, اور ایسی تبدیلی ہوگی کہ وہ سال کے آخر میں یا وسط میں جو بجٹ کی شکل ہوگی وہ بڑی مختلف ہوگی. اچھا, کیونکہ آپ کو یہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل بیل آؤٹ کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے. سر, اور کتنی ہم نے جو برج فائنانسنگ ہے وہ اگلے مالی سال کے لیے کتنی ہے, ذرا ناظرین کو بھی بتا دیں, اور پھر یہ کس طرح سے پلان کرتے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کو تو بڑی آنکھیں دکھائی گئی ہیں, تو نہ دوست ممالک آگے آ رہے ہیں, تو پھر یہ کس طرح سے کریں گے ارینجمنٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں پاکستان کو 75 سے 77 ارب ڈالر کی ضرورت ہے, 75 to 77 billion dollars for the next 3 years in debt repayments, interest repayments. اگلے سال کے لیے 25 ارب ڈالر کی رقم ہے. اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا شامل نہیں ہے. اگر آپ ملک کی اکانومی کو سلو ڈاؤن موڈ پہ رکھتے ہیں اور اس سے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا کچھ سنبھال لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایڈیشنل ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیٹ ری پیمنٹس کر سکیں. آپ ایک حد تک ریلائی کریں گے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے دوست ممالک, لیکن دوست ممالک کے رویے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے پیسے نہیں دیں گے. وہ بھی آپ کے حالات دیکھیں گے, اور حالات جیسے حکومت نے بنا دیے ہیں ملک میں اس وقت کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے. بالکل, آپ مینشن بھی کر رہے ہیں کہ کلوجر کی طرف اگر سارے آ گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی چند دن پہلے ہی حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور اعلان کیا کہ جی مارکیٹیں رات کو 8 بجے بند ہو جائیں. سر, یہ اعلان اس سال کے آغاز میں بھی کیا گیا تھا, امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی اس کی. وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ حکومت کی ساکھ ویسے ہی اتنی کمزور ہو چکی ہے, اور حکومت کے قدم اس طرح سے جمے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ معیشت کو ایک بہتری کی طرف لا کے لے جا سکیں. پھر یہ نتیجہ ہے آپ کے سامنے. سر جی پلیز. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ جو نظام حکومت ہے, جو 13 پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں, سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پارٹیز پھر ان کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ. اچھا, پھر میں ایک بات کئی سال سے کہہ بھی رہا ہوں, نوٹس بھی کیا ہے, بجٹ ڈے پہ آپ جائیں اور جا کے پارلیمان کی پارکنگ لاٹ میں آپ صرف گاڑیوں کا جائزہ لیں. گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ 70-75 لاکھ روپے کی قیمت سے لے کر کروڑوں روپے کی مالیت کی آپ کو گاڑیاں کھڑی میں نظر آتی ہیں, جن کے مالکان وہ ہیں جو کہ ہمارے ملک پہ راج کر رہے ہیں. جی عوامی نمائندے. کیا یہ طبقہ ایسا ہے کہ ملک کو پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر پاکستان کو ایک بہتر مستقبل کی جانب لے جا سکے؟ میرا یہ سوال ہے, اور اس کا جواب بدقسمتی سے اس وقت نفی میں ہے. بالکل انفارچونیٹلی, اور یہ عوام بھی بڑے اچھی طرح سے دیکھ رہے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں بہرحال. لیکن اور ایوانوں میں آپ نے تقاریر بھی سنی ہے, جتنا درد رکھتے ہیں یہ ہمارے عوامی منتخب نمائندے عوام کی جو اس وقت زبو حالی ہے, اور عوام جس قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. لاسٹ میں فرحان صاحب مجھے بتائیں کہ انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے انفلیشن چونکہ اس وقت ہمیں جس طرح سے 38% پہ نظر آ رہی ہے عام آدمی کے لیے تو, اور لوگوں کے گھروں میں تو اب وہ بجلی کی قیمتوں پہ ہی اب لڑائیاں ہو رہی ہیں. بہرحال مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ 12 جون کو ہے. آپ کو لگتا ہے 21% پہ آلریڈی انٹرسٹ ریٹس ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ کی وہ جو پالیسی ہے جو ایکسیلریٹ آپ اس کو کر رہے ہیں, لیکن وہ انفلیشن کو کاؤنٹر کرنے میں بہرحال ان افیکٹو وہ ٹول نظر آ رہا ہے ابھی تک. اس میں مزید آپ ہائیک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں موجودہ سیناریو میں جہاں پہ ایل ایس ایم آلریڈی کانٹریکشن کا شکار ہے؟ دیکھیے, مارکیٹ میں جن اینالسٹ سے میری بات ہوئی ہے کراچی میں,
وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ انٹرسٹ ریٹس مزید بڑھیں گے. گو کہ 21% اور 38%, یہ 38% سرکاری ریٹ ہے. غیر سرکاری طور پہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں, 40% سے زیادہ 40% بتاتے ہیں جتنا بھی ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا خلا ہے. کیا آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشن ایسی ہوگی پس پردہ جس پہ اسٹیٹ بینک کو عمل کرنا پڑے گا اور مزید انٹرسٹ ریٹس بڑھانے پڑیں گے؟ لیکن ملک کی معیشت اتنی سست روی کا شکار ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کا مزید بڑھنا معیشت کو مزید دبائے گا, بٹھا دے گا. تو اس لیے ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ اس میں کمی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے؟ نہیں, کمی کی تو امکان ہی نہیں ہے. مطلب اگر کسی نے کمی کا کچھ کیا یا کمی ہوئی تو کم سے کم مجھے تو بہت زیادہ تعجب ہوگا. اور سر انفلیشن نمبرز نیچے آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے, فی الحال نہیں دکھائی دے رہے. اور پھر اس میں دیکھیے ایک اور بھی سوال ہے کہ انفلیشن افراط زر یعنی یہ اس میں اکنامک فیکٹرز تو بہت سے ہیں, لیکن اس میں ایک کمزور حکومت کا بھی, کمزور مملکت کا بھی عمل دخل ہے. مثال کے طور پہ تیل کی قیمتیں جب بڑھی ہیں, ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ گئی, لیکن تیل کی قیمت جب کم ہوئی ہے حالیہ مہینوں میں جیسے ہم نے دیکھا ہے تو وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ کم نہیں ہوئی. اور تیل کی قیمت پہ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ ڈار صاحب کو جب تیل کی قیمت بڑھی ہے, قیمتیں بڑھی ہیں, تو اکثر و بیشتر انہیں شوق یہ رہا ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ فائنانس منسٹری سے وہ ایشو کرا دیں. لیکن تیل کی قیمت جب کم ہوئی ہے تو رات کو 11 بجے انہوں نے اپنی ویڈیو اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہے جی, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑی کوئی اصلاح کر رہے ہیں یا عوام کو بہت بڑی سہولت فراہم کر رہے ہیں. اور بخاری صاحب اس سے پہلے یہ اعلان کرنے سے پہلے یا وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنے سے پہلے ہمیشہ ایک ڈار صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹر پہ پوسٹ ضرور آتے جس میں وہ عوام کو تیار بھی کرتے کہ ہمت سے عوام نے کام لینا ہے. بٹ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فرحان بخاری صاحب.